ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ چیپٹر 3 کا سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ ہم اس میں کیا چیزیں ڈسکس کر رہے تھے اور آج کا لیکچر ان کے ساتھ کس طرح کنیکٹ ہوگا، یہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں۔ میں آپ کو اپنا تعارف کرا دوں، آپ جانتے ہیں اگرچہ مجھے۔ میرا نام اشرف اقبال ہے، میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں ناظرین کہ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے اندر میتھمیٹکس کے آئیڈیاز، گراف تھیوری کے آئیڈیاز اور کچھ الگورتھمس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ یاسر ہماری ہیلپ کرتے ہیں لرننگ کے حوالے سے، کومل ہماری ہیلپ کرتی ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے، کچھ سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارا ایپیسوڈ ہم فارملی شروع کریں، میں کومل سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی کوٹیشن یا کوٹیشنز پڑھ کے سنا دیں، اور یاسر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں، وہ کس طرح سے میننگ فل ہیں وہ کوٹیشنز آج کے لیکچر کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیں۔ کومل سید۔ I cannot teach anybody anything, I can only make them think. یہ کوٹ ساکریٹیز کا ہے۔ میرے خیال میں یہ اس کوٹیشن کے اندر جو دو انٹرسٹنگ باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ساکریٹیز کے مطابق لرننگ کی وجہ سے تھنکنگ میں تبدیلی آنی چاہیے، یہ نہ کہ یہ کہ ہم نے کوئی چیز یاد کی ہو، بلکہ ہمیں ایک سوچنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ اور دوسرا جو کوٹ ہے وہ اوپن اینڈڈ ہے، وہ پوائنٹ کرتی ہے کہ ساکریٹیز کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ سوچنے کا سلسلہ وہ شروع کرے، اس کے بعد جہاں پہ بھی لے کے جائے وہ بہت اچھی جگہ ہوگی۔ تو ناظرین، آج کا اب آپ دیکھیے گا کہ آج کے لیکچر میں اور خاص طور پہ چیپٹر 3 کے لیکچر میں سوچ کے نئے انداز کا تھوڑا سا آپ کو جھلکی نظر آئے گی۔ ہم آپ کو انکریج کریں گے اور آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ ذرا مختلف طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں۔ اس میں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو آپ کو غالباً مجبور کر دیں گے کہ اگر آپ ان کو واقعی میننگ فلی لرن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو واقعی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سوچ کے نئے راستے شاید کھولنے پڑیں۔ ہم آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا چیز ڈسکس کی تھی اور آج کا لیکچر اس کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو چیپٹر 3 کا پہلا لیکچر تھا اس میں کچھ پزلز ڈسکس کیے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پزلز ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنی انٹیلیجنس کے حوالے سے سوچ کے ان کو سالو کر سکتے ہیں، لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے اور پزلز کی اگر کمپلیکسٹی لیول ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ کسی فارمل طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اور وہ فارمل طریقہ جو ہمیں سمجھ آیا تھا لاسٹ ٹائم، جو آپ نے خود بھی ڈسکور کیا تھا اور دیکھا تھا اور اپریشیٹ کیا تھا، وہ یہ کہ آپ اس کا گراف بنانے کی کوشش کریں۔ تو ہم اس چیز پہ بہت زور دیتے رہے ہیں اور مزید زور دیتے رہیں گے کہ کسی بھی پرابلم کو، چاہے وہ پرابلم کہیں سے بھی آ رہا ہو، اس کو آپ گراف کی ٹرمز میں سوچنے کی کوشش کریں۔ تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے، اس کے بعد پھر جب گراف کی ٹرمز میں ہم نے سوچنا شروع کیا تھا تو ایک بڑی اہم پراپرٹی ہم نے گرافس کی ڈسکس کی تھی، اور وہ اس کے مختلف ورٹیسز، گراف کے اندر جو مختلف ورٹیسز ہوتے ہیں ان کی جو ڈگریز تھیں ان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اور اگر ان کی ڈگری کا سیکوینس ہم لکھ لیں اور اس کو سارٹ کر لیں تو اس کو ہم ڈگری سیکوینس کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اور ہم نے یہ بھی آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ڈگری سیکوینس کے بارے میں ہم مزید ڈسکس کریں گے، لیکن گراف آئسومورفزم ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ دو مختلف گراف کب آئسومورفک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، کب وہ ایکول ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم گراف آئسومورفزم کے کانسیپٹ کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مختلف گرافس کب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، بالکل ایکول ہو جاتے ہیں، اور کب وہ آئسومورفک ہوتے ہیں۔ اور یہ ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم ڈگری سیکوینس پہ واپس آ جائیں گے اور یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ڈسکور کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے ڈگری سیکوینسز ہیں جو گرافیکل ہو سکتے ہیں، دوسرے الفاظ میں جن کا آپ گراف بنا سکتے ہیں، یا جن کے بارے میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کا گراف بن سکتا ہے۔ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سے ڈگری سیکوینسز یا کون سے سیکوینسز گرافیکل نہیں ہو سکتے، دوسرے الفاظ میں ان کا آپ گراف نہیں بنا سکتے۔ آج کے لیکچر میں اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم ریگولر گرافس بھی ڈسکس کریں گے، اور ریگولر گراف ایسے گراف ہوتے ہیں ناظرین جن کی
ہر ورٹیکس کی ڈگری برابر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈگری سیکوینس میں ایک ہی نمبر ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے اتنی دفعہ جتنے کہ اس میں ورٹیسز ہوتے ہیں. آج ہم ایک نیا کانسیپٹ بھی اگر ہمیں ٹائم ملا تو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ سوچ کے نئے زاویے آپ کو بنانے پڑیں گے, نئے راستے بنانے پڑیں گے. سیلف کمپلیمنٹری گراف ایک ایسا گراف ہے جس کو سمجھنے کے لیے, جس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو سوچ کے نئے انداز اپنانے ہوں گے. تو ناظرین آگے چلتے ہیں. یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ گراف آئسومورفزم کیا ہوتا ہے یا ایکول گرافز کیا ہوتے ہیں. وہ کون سے گراف ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ایگزیکٹلی برابر ہیں, اور وہ کون سے گراف ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی ایکول تو نہیں ہیں لیکن آئسومورفک ہیں. اور پھر کچھ ایسے گراف بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکول بھی نہیں ہیں, وہ آئسومورفک بھی نہیں ہیں, اور وہ مطلب یہ کہ وہ بالکل مختلف ہیں, ان کا آپس میں ایسا کوئی خاص تعلق بنتا نہیں ہے جیسا کہ ایکول گرافز میں یا آئسومورفک گرافز میں بنتا ہے. ناظرین آپ کو سلائڈ پہ یہ 3 گراف نظر آ رہے ہیں. ان تینوں گراف کے بارے میں آپ ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے. کیا یہ ایکول گرافز ہیں, کیا یہ آئسومورفک گراف ہیں, اور کیا یہ نان آئسومورفک گراف ہیں؟ مزے کی بات یہ کہ ان تینوں گرافز کے اندر ایک قدر مشترک ہے, اور وہ مشترک یہ ہے کہ ان کا ڈگری سیکوینس تینوں گرافز کا ایک ہی ہے. 3 2 2 1 ان کا ڈگری سیکوینس ہے. اب اگر ہم ذرا زیادہ غور سے دیکھنے کی کوشش کریں تو ان گرافز کے ایڈجسنسی میٹریسز میں نے یہاں پہ شو کیے ہیں. اب آپ دیکھیں ٹاپ گراف کا ایڈجسنسی میٹرکس بھی آپ کے سامنے ہے, جو باٹم گراف ہے اس کا ایڈجسنسی میٹرکس بھی آپ کے سامنے, اور جو مڈل گراف ہے اس کا ایڈجسنسی میٹرکس بھی آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کی اگزامپل کو دیکھیں تو ہمیں یہ لگے گا کہ جن گرافس کا ڈگری سیکوینس سیم ہوتا ہے ان کا آئسومورفک ہونا لازمی ہے, جبکہ یہ غلط نوشن ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک گراف کا ڈگری سیکوینس دوسرے سے سملر ہو تو اس کو آئسومورفک بھی ہونا ضروری ہے. کومر آپ نے بالکل صحیح کہا, اور یہ آپ نے اچھا کیا کریکٹ کر دیا. ہم آگے جا کے اس چیز کو مزید دیکھنے کی کوشش کریں گے اور ڈسکور کریں گے کہ ایک ہی ڈگری سیکوینس کے نان آئسومورفک گراف بھی ہو سکتے ہیں. تو ناظرین یہ میں آپ کو ایڈجسنسی میٹریسز دکھا رہا تھا جو آپ کو سلائڈس پہ نظر آ رہے ہیں. اس میں جو ٹاپ گراف ہے اس کا ایڈجسنسی میٹرکس اور جو باٹم گراف ہے اس کا ایڈجسنسی میٹرکس, یہ ایڈجسنسی میٹریسز دونوں برابر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں گرافز تو ایکول گرافز کے کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے. جو مڈل والا گراف ہے اس کا ایڈجسنسی میٹرکس مختلف ہے ٹاپ گراف کے میٹرکس سے یا باٹم گراف کے میٹرکس سے. تو یہ ایکول گراف تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ ان کی لیبلنگ چینج کر دیں, جیسا کہ آپ بڑی آسانی سے خود بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں سوچ کے کہ ان کی لیبلنگ کیا کی جائے کہ ان کے ایڈجسنسی اس کا ایڈجسنسی میٹرکس باقی دونوں گرافز کے ایڈجسنسی میٹرکس کے ایگزیکٹلی برابر ہو جائے. برابر ہونے کا مطلب یہ کہ جہاں 1 آ رہا ہے ایک ایڈجسنسی میٹرکس میں, دوسرے کے اندر بھی وہاں 1 آنا چاہیے. جہاں ایک بلینک آ رہا ہے یا 0 آ رہا ہے وہاں دوسرے میں بھی 0 آنا چاہیے. تو آپ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو ہم یہاں تک ہم لاسٹ ٹائم کر چکے تھے, ہم یہاں سے اب آگے چلنے کی کوشش کریں گے. تو ہم فارملی ڈیفائن کریں گے کہ گراف آئسومورفزم کیا ہوتا ہے, اور اگر 2 گرافس آئسومورفک نہ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ناظرین یہاں پہ میں آپ کو 4 گراف آپ کو ڈائیگرام میں سلائڈ پہ نظر آ رہے ہیں. اس میں دیکھیں جو مزے کی بات ہے, جیسے کومل نے ابھی کہا تھا کہ ان چاروں کے اندر جو ڈگری سیکوینس ہے وہ سب کا برابر ہے, لیکن اس میں سے 2 گراف غالباً ایسے ہیں جو ایگزیکٹلی ایکول گراف ہیں, 2 گراف ایسے ہیں جو آئسومورفک ہیں, اور 2 گراف ایسے ہیں جو نہ ایکول ہیں اور نہ آئسومورفک ہیں. تو ناظرین یہ ذرا آپ سوچنے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے گرافس ہیں جن پہ یہ 3 یا 4 مختلف پراپرٹیز اپلائی ہوتی ہیں. یہ آئسومورفزم جو میں دیکھ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے تقریباً 2 گراف جو ایک دوسرے کا آئسومورفک میں وہ ایک دوسرے کے مرر امیجز ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرر امیجز ہیں, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈائیگرام کو آپ نے الٹا کر دیا تھوڑا سا, یا اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا ہے. لیکن اگر آپ مجھے بھی اپ سائڈ ڈاؤن کر دیں تو ظاہر ہے میں جس طرح سے نظر آؤں گا میری پاؤں اوپر ہوں گے اور میرا سر نیچے ہوگا, لیکن میں رہوں گا تو اشرف اقبال ہی. تو مطلب الٹے سیدھے ہم ہو جاتے ہیں لیکن ہم رہتے وہی انسان ہیں. لیکن کچھ گراف ایسے ہوتے ہیں جن کو الٹا سیدھا کرنے کا مطلب یہ کہ ری لیبلنگ اگر ہم ورٹیسز کی کر دیں تو پھر بھی وہ ان کی شکل ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوتی, ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ ان 2 گرافس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ 2 گرافس کا اگر ہم ایڈجسنسی میٹرکس ڈرا کریں
تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایگزیکٹلی برابر نہیں ہے، لیکن یہ آئسومورفک ہیں ایک دوسرے کے. لیکن آپ یہ اگر غور سے دیکھیں ان کو اور ری لیبلنگ کرنے کی کوشش کریں ورٹیسز کی، تو پھر ان دونوں کے میٹریسز ایگزیکٹلی برابر ہو جائیں گے. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ری لیبلنگ ہم کس طریقے سے کریں گے، ہم ایک الگوریتھم یہاں ڈسکس نہیں کر رہے کہ ہم کس طرح سے ری لیبلنگ کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم ری لیبلنگ کریں کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ ایک بہت ہی مشکل طریقہ ہو، بہت ٹائم کنزیومنگ طریقہ ہو، اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ری لیبلنگ اس طرح کی مل جائے کہ ان دونوں کے میٹریسز ایڈجسنسی میٹریسز برابر ہو جائیں، تو پھر یہ ایکول گرافس بن جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اس فارم میں یہ آئسومورفک گرافس ہیں. ابھی ری لیبلنگ ہم نے نہیں کی تو یہ ایکول نہیں ہوئے، صرف آئسومورفک ہیں. یہ ری لیبلنگ میں آپ کو دکھا دوں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم نے کس طرح سے ان کی ری لیبلنگ کی ہے. یا ہم نے ایک فنکشن بنایا ہے کہ اس ورٹیکس کو اگر ہم اس ورٹیکس کے اوپر میپ کر دیں، ٹیکنیکل ٹرمز میں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یا دوسرے الفاظ میں ہم ری لیبل کر دیں اور پھر ایڈجسنسی میٹریسز دوبارہ ڈرا کریں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب دو ورٹیسز میں، پہلے گراف میں دو ورٹیسز کے درمیان ایج ہے، تو پھر دوسرے گراف میں بھی ری لیبل کرنے کے بعد اس میں ایج ہوگی ان کے دو کورسپونڈنگ ورٹیسز کے درمیان. اور اگر پہلے گراف میں دو ورٹیسز کے درمیان ایج نہیں ہے تو اس کے جو کورسپونڈنگ ورٹیسز دوسرے گراف میں ہوں گے اس میں بھی ایج نہیں ہوگی. تو یہ آئسومارفک فنکشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس سلائیڈ کے اندر. تو ناظرین یہ ہماری پھر ڈیفینیشن ہے آئسومارفک گرافس کی، ایکول گرافس کی. اور وہ گراف جو آئسومارفک نہیں ہوں گے وہ والے گراف ہوں گے کہ آپ کوئی بھی ری لیبلنگ ٹرائی کر لیں، کوئی بھی میپنگ فنکشن ٹرائی کر لیں، ان دونوں گرافس کے ایڈجسنسی میٹریسز ایگزیکٹلی برابر نہیں ہوں گے. تو یہاں ہمارا کانسیپٹ غالباً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایکول گرافس کون سے ہوتے ہیں، آئسومارفک گرافس کون سے ہوتے ہیں، اور نان آئسومارفک گراف کون سے ہوتے ہیں. تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں. آگے چلنے سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز میں آپ کو دے دوں. اب ہمیں 8 گراف آپ کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. اس میں سے آپ چیک کرنے کی کوشش کیجئے گا کہ کون سے گرافس ایکول گرافس ہیں، کون سے آئسومارفک گرافس ہیں، اور کون سے نان آئسومارفک گراف ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا فرق بھی اگر دو گرافس میں ہو جو ری لیبلنگ سے جس کی کمی بیشی پوری نہ ہو سکتی ہو، تو پھر وہ نان آئسومارفک گراف بن جائیں گے. ان کو ری لیبل کر کے آپ ایک جیسا ایڈجسنسی میٹرکس حاصل نہیں کر سکتے. یہ جب تک آپ پریکٹس کر کے نہیں دیکھیں گے، جب تک آپ اپلائی کر کے نہیں دیکھیں گے اس نالج کو، آپ پوری طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے کہ آئسومارفک گراف کیا ہوتے ہیں. یہاں پہ ناظرین دیکھیے 3 آپ کے سامنے گرافس پیش کیے ہوئے میں نے، جو کہ ریگولر گراف بھی ہیں. اگرچہ ریگولر گراف کا کانسیپٹ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر بھی یہ میرے خیال میں اچھا موقع ہے کہ ہم ان کو ڈسکس کر لیں. یہ ٹوٹل نمبر آف ورٹیسز ان میں 8 ہیں اس گراف کے اندر، اور جو ڈگری ہے ہر ورٹیکس کی وہ 4 کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ان تمام ورٹیسز کا ڈگری سیکوینس 4 ریپیٹ ہوگا 8 دفعہ ان چاروں گرافس کے اندر. اب ان گرافس میں ناظرین آپ یہ دیکھیں، آپ ذرا فیصلہ کریں، پھر میں کومل سے بھی پوچھتا ہوں کہ کون سے گراف ایکول گرافس ہیں اور کون سے گراف آئسومارفک گراف ہیں. ہم ذرا ریگولر گرافس میں آئسومارفک کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو اپلائی کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ ریگولر گراف میں آپ یہ ڈیفینیشن یا یہ کانسیپٹ کیسے اپلائی کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کے کچھ نئے مطلب نکلیں گے ریگولر گرافس میں. اور خاص طور پہ جب ہم کمپلیمنٹ لیں گے کسی ریگولر گراف کا اور ادروائز بھی، تو اس کا پھر آئسومارفزم کے ساتھ کیا تعلق بنے گا. تو کومل آپ کا کیا خیال ہے، ان میں سے کون سے گراف جو ہیں وہ ایکول گرافس ہیں اور کون سے آئسومارفک گرافس؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے 8 کہہ دیا ہے، یہ 9 ورٹیسز کے 3 گرافس ہیں. اپیرنٹلی ان کی اگر ہم شکل دیکھیں تو ہمیں لگے گا کہ یہ سینٹر رائٹ جو ہے اور ٹاپ رائٹ والا جو ہے وہ دونوں ایکول ہیں، لیکن اصل میں وہ آئسومارفک ہیں کیونکہ ان کے گرافس کی جو لیبلز ہیں، ورٹیسز کے لیبل ہیں، وہ ڈفرینٹ ہیں. اور جو ٹاپ رائٹ والا گراف ہے اور ٹاپ لیفٹ والا گراف ہے وہ دونوں ایکول ہیں، اگرچہ ان کی شکل کافی مختلف ہے، لیکن ان کی ورٹیسز اس طرح لیبل ہوئے ہوئے ہیں کہ گراف جو ہے وہ ایکول بن رہے ہیں. کومل یہ جو آپ نے بات کی یہ مزیدار بات ہے، اس لیے کہ یہ ٹاپ کے جو گراف ہیں دونوں، یاسر آپ بھی ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کریں، ان کی شکلیں مختلف لگ رہی ہیں. ہماری آنکھ جب ان کو دیکھتی ہے، ہم جب ویژولی پروسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ریگولر پیٹرن بن رہا ہے، تو شکل تو ان دونوں کی مختلف ہے، لیکن یہ دونوں گراف ایکول بھی ہیں اور آئسومارفک بھی ہیں. جب ایکول ہیں تو آئسومارفک بھی ہوں گے. آپ اگر باٹم کا گراف دیکھیں اور ٹاپ رائٹ کا گراف دیکھیں تو ان کی شکلیں بالکل برابر ہیں،
لیکن وہ ایکول گراف نہیں ہے. اور یہ مطلب ورٹیسز کی لیبلنگ دیکھنا اس کے لیے ذرا کلوزلی ضروری ہے. جی جی. تو مطلب یہ کہ دو شکلیں آپ کو بالکل ایک جیسی نظر آ رہی ہیں لیکن وہ ایکول گرافس نہیں ہیں، وہ بلکہ آئسومورفک گرافس ہیں. اور دو گرافس ایسے ہیں جن کی شکلیں مختلف ہیں لیکن وہ دونوں کے دونوں ایکول گراف بھی ہیں اور آئسومورفک گراف بھی ہیں. تو ناظرین، اب یہ گراف آئسومورفزم کا کانسیپٹ ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہم چاہیں گے کہ نیکسٹ جو ہم ڈسکس، آپ کو یاد ہوگا ہم گراف آئسومورفزم سے پہلے ڈگری سیکوینسز کی بات کر رہے تھے، اور اب ہم وہ ڈگری سیکوینسز کا جو ڈسکشن تھی اس کو اپنے اختتام پہ پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑا مسٹیریس قسم کا، ایک بڑا مزیدار قسم کا کانسیپٹ ہے جو گراف کی پراپرٹیز کو پوری طرح تو کیپچر نہیں کرتا لیکن کافی حد تک کیپچر کر لیتا ہے. جیسا کہ کومل نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ہی ڈگری سیکوینس کے مختلف گراف ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری پراپرٹیز کو کیپچر نہیں کرتا لیکن کچھ پراپرٹیز کو. وہ کس طرح سے یہ سارا کچھ بنتا ہے، اس صورتحال وہ بڑی مزیدار ہے. اچھا، اس میں ایک یہ بھی ساتھ چیز شامل ہو جاتی ہے کہ کچھ سیکوینسز ایسے ہیں جو آپ سیکوینس تو کوئی بھی لکھ سکتے ہیں. کچھ سیکوینسز ایسے ہیں جو گرافیکل ہوں گے اور کچھ سیکوینسز ایسے ہیں جو کہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کا گراف نہیں بن سکتا. تو اب ہم یہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سے ڈگری سیکوینسز ہیں جن کے بارے میں آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، آپ یہ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ گرافیکل ہیں. اور یہ پروف کرنے کے ہم ہوا میں پروف نہیں کرنا چاہیں گے، ہم ساتھ ہی پروف کے ساتھ ساتھ، بلکہ پروف اس طریقے سے کریں گے کہ وہ گراف بھی بن جائے گا ساتھ ہی. اور ساتھ ہی ہم یہ بھی پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے سیکوینسز ہیں جو گرافیکل نہیں ہیں، یعنی ان کا وہ کوئی بھی گراف ان کا نہیں بن سکتا. تو دوسرے الفاظ میں اگر آپ فارمل ٹرمینالوجی استعمال کریں گراف تھیوری کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کون سی نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں جو ایک ڈگری سیکوینس کو گرافیکل بناتی ہیں. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گرافیکل ہے تو اس کا گراف بھی ہمیں ڈرا کرنا، ہمیں ایک طریقہ آنا چاہیے کہ ہم اس کا گراف بھی ڈرا کر سکیں. مثال کے طور پہ یہ سلائیڈ میں ایک سیکوینس دیا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈگری سیکوینس ہمیشہ سارٹڈ سیکوینس ہوتا ہے. ہم ڈگریز کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سارٹ کر دیتے ہیں. تو جو بڑے نمبرز ہیں وہ شروع میں آتے ہیں اور چھوٹے نمبرز آخر میں آتے ہیں. ایگزامپل ہے کہ اگر 4443322 یہ آپ کو سیکوینس دیا ہوا ہو تو آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ گرافیکل ہے؟ کیا یہ گرافیکل ہے؟ یہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا. اگر یہ گرافیکل نہیں ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ گرافیکل نہیں ہے. تو ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہم لے کے چلتے ہیں آگے. اچھا، پہلے ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ گرافیکل ہوگا تو پھر کیا لوازمات پوری ہوں گی، اور اس کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی لوازمات ہے جس کے تحت ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں، یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ گرافیکل نہیں ہے. تو ناظرین، یہ سیکوینس آپ کے سامنے سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے. ہم اس پہ ایک میننگ لیس آپریشن پرفارم کرتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ یہ میننگ لیس آپریشن انفیکٹ کچھ اس کے اندر مطلب ہے، اس میننگ فل ہے. وہ کیا میننگ فل ہے اس کے پیچھے وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں آپ کو اس کا ایک طریقہ بتا دوں. آپ کے پاس جو سیکوینس ہے جس کو ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ گرافیکل ہے یا نہیں، اس میں 4443322 ہے. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گرافیکل ہے یا نہیں. یہ گرافیکل اس وقت ہوگا جب ایک چھوٹا سیکوینس گرافیکل ہوگا. وہ چھوٹا سیکوینس کیا ہوگا کہ ہم اس کا جو پہلا نمبر ہے اس کو ہم مٹا دیتے ہیں، اور جو پہلا نمبر 4 تھا اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اور چونکہ وہ 4 تھا تو اگلے جو 4 نمبرز ہیں، اگلے جو 4 نمبرز ہیں ان میں سے ہم 1 سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ فارمولا دیکھیں جو ہم نے بنایا، جس کا ابھی ہمیں مطلب سمجھ نہیں آ رہا، کہ پہلا نمبر ڈگری سیکوینس میں 4 تھا، اس 4 کو آپ کاٹ دیں، اور اگلا جو باقی ڈگری سیکوینس بچ گیا اس میں سے ہر نمبر میں سے 1 سبٹریکٹ کر دیں. اور یہ اگلا جو سیکوینس بچا ہے اس میں صرف پہلے 4 کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر پہلا نمبر 5 ہوتا ڈگری سیکوینس میں تو 5 کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے، اور جو باقی ڈگری سیکوینس بچا اس کے پہلے 5 میں سے 1 سبٹریکٹ کر دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 4443322 گرافیکل اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 332222 گرافیکل ہے. اور ساتھ ہی ہم الٹا بھی کلیم کر رہے ہیں کہ اگر 332222 گرافیکل ہے تو پھر
4443322 ग्राफिकल। आपने हमें अपेरेंट एक स्टेप या एक क्यूट सा तरीका तो बता दिया है, लेकिन इसके पीछे की लॉजिक और मीनिंग नहीं समझ आया मुझे। जी अभी तो हमने ये साबित भी नहीं किया, लेकिन साबित करने से पहले इसका ग्राफ में क्या मतलब बनता है ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसको रिलेट कर सकें ग्राफ के साथ। तो अब ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है इसमें हम पूरा ग्राफ तो हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन हम पार्शली आपको ग्राफ दिखा रहे हैं। जब हम पहला नंबर डिलीट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ, और पहला नंबर डिलीट करने के बाद डिग्री सीक्वेंस का जो टोटल डिग्री सीक्वेंस पहले 8 नंबर्स का था या 7 नंबर्स का, जितने के भी था उसमें से एक कम हो रहा है। इसका मतलब अब जो नया ग्राफ बन रहा है वो उसमें एक वर्टेक्स कम है, और वो वर्टेक्स कौन सा वाला वर्टेक्स कम है? जिसकी के डिग्री 4 थी पहले। इसका मतलब उस वर्टेक्स को हम डिलीट कर रहे हैं। जब उस वर्टेक्स को डिलीट कर रहे हैं तो उसकी सारी एजेस को भी डिलीट कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि पहला जब हमने नंबर डिलीट किया डिग्री सीक्वेंस में से, तो उस नंबर को डिलीट करने का मतलब ये था कि ग्राफ में से जो वर्टेक्स था जिसकी डिग्री 4 थी उसको डिलीट किया, और जब हमने उसको डिलीट किया तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट जो 4 नंबर्स थे या 4 वर्टिसेस थे जिनके साथ ये कनेक्टेड था उनकी डिग्री भी एक एक कम हो जाएगी। तो अब हम कह ये रहे हैं कि अगर 4443322 वाला ग्राफ ग्राफिकल था तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो नया ग्राफ बना है एक नया वर्टेक्स डिलीट करने के बाद जिसकी डिग्री सीक्वेंस 332222 हो गई है, ये भी ग्राफिकल होगा। और अगर ये ग्राफ ग्राफिकल होगा तो फिर आपकी इस बात में एक बहुत बड़ी असम्पशन है, और वो ये कि अगर जो आप वर्टेक्स डिलीट करें वो सारे हाईएस्ट प्रीसीडिंग हाईएस्ट वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। अगर ऐसा नहीं हो कि 4 जो है वो बाकी हायर नंबर डिग्री से कनेक्टेड नहीं है, तो आपकी जो ग्राफिकल सीक्वेंस रिजल्टिंग ग्राफिकल सीक्वेंस है वो बहुत मुख्तलिफ आएगा, और हो सकता है वो ग्राफिकल ना हो। हाँ, तो ये मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की थी कि इसका ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं कि हम हाईएस्ट डिग्री वर्टेक्स जो है या पहला नंबर जो डिग्री सीक्वेंस में है उसको डिलीट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हाईएस्ट डिग्री वर्टेक्स जो है वो उसके बाद के डिग्री वर्टिसेस से कनेक्टेड है तो फिर तो ये मीनिंगफुल होगा, वरना ये मीनिंगफुल नहीं होगा। तो नाज़रीन अभी फ़िलहाल आप ये अजम्पशन कर लें ताकि हम ये चीज़ आसानी के साथ समझ सकें कि हाईएस्ट डिग्री वर्टिसेस जो है वो नेक्स्ट डिग्री वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हमें मज़ीद कुछ करना पड़ेगा। वो क्या हमें करना पड़ेगा वो हम बाद में देख लेंगे। तो नाज़रीन आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा था कि आपको एक महसूस हो जाए, एक फीलिंग बन जाए इस चीज़ के बारे में, और उसके बाद जो इंट्रिकेसीज हैं जो आपने जैसे कहा कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस एराइज हो सकती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस हम बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाए इसके ऊपर, आप इसके पीछे जो कहानी है वो आपको समझ आ जाए, आप महसूस करना शुरू कर दें, एक फीलिंग्स आपके पीछे आ जाए। तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे, हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये डिग्री सीक्वेंस जैसा कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है 4443322 कि क्या ये ग्राफिकल है। तो हमने ये कहा कि अगर ये ग्राफिकल है तो इसका मतलब ये है कि फिर 332222 को ग्राफिकल होना चाहिए, और इसके ऊपर फिर हम दोबारा वही रिकर्सिवली वही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और अब के भी हम यही करते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री वर्टेक्स है डिग्री सीक्वेंस में उसको डिलीट कर देते हैं, और वो 3 है उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 वर्टिसेस हैं या नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं डिग्री सीक्वेंस, उनमें से एक एक सब्ट्रैक्ट कर देते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्राफिकल उस वक्त होगा 332222 ग्राफिकल उस वक्त होगा जब 22211 ग्राफिकल होगा, और वो उस वक्त ग्राफिकल होगा जब 1111 ग्राफिकल होगा। तो ये नाज़रीन हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? ये प्रूफ भी हम बाद में करेंगे। जैसा कि मैंने कहा इसमें काफ़ी इंट्रिकेसीज हैं, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, वो हम करेंगे। पहले आप महसूस करना शुरू कर दें। तो अब ये 1111 जब आपके पास आ गया, ये यासिर आप देख सकते हैं अगर आपको कहा जाए कि ये एक सीक्वेंस है 1111, इसके बारे में आप ग्राफ को विजुलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग तो वो पुराने सीक्वेंस को भी शायद विजुलाइज कर लें, लेकिन आप देखें कि साइज जो है सीक्वेंस का कम होता जा रहा है। जब सीक्वेंस का साइज इतना कम हो जाए कि आपके लिए आसानी हो जाए उसको विजुलाइज करना, तो फिर आप कह सकते हैं हाँ भाई ये तो ये ग्राफ है, और ये ग्राफ आपने सोच लिया। तो 1111 का ग्राफ आप विजुलाइज कर सकते हैं। वो किस किस्म का ग्राफ होगा? जिसमें 4 वर्टिसेस होंगे, पहली बात तो ये, और वो 4 वर्टिसेस की हर एक की डिग्री 1 होनी चाहिए।
تو ناظرین ذرا سوچنے کی کوشش کریں نا، آپ بڑی آسانی سے ڈگری سیکوینس تو بنا سکتے ہیں کسی گراف کا، لیکن اب ہم الٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایک بڑا سمپل ڈگری سیکوینس دیا ہوا ہے اور وہ ہے 1111. 1 2 دفعہ آ رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 4 ورٹیسز ہوں گے اور ہر ایک کی ڈگری 1 ہوگی. تو وہ اس گراف کی شکل کیسی ہوگی؟ میں سوچ رہا تھا کہ کہوں کہ لائن گراف ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح ہے. لائن گراف اگر ہوگا تو پھر اس میں 4 ورٹیسز ان کی ڈگری ایک سے زیادہ ہو جائے گی. That's right, 2 2 1 1 تو ناظرین یہ اب آپ کو تھوڑا سا مزیدار طریقے سے کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کس قسم کا گراف ہوگا. کومل آپ ویژولائز کر سکتی ہیں نا یہ؟ آئی تھنک یہ ایک ڈسکنیکٹڈ گراف ہوگا جس میں 2 پیئرز آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے. جی ناظرین آپ نے خود بھی یہ ویژولائز کر لیا ہوگا اور اب آپ کو یہ سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکوینس ہم نے شروع کیا تھا 4443322 وہ گرافیکل اگر ہوگا وہ اس صورت میں گرافیکل ہوگا جب 332222 گرافیکل ہوگا، وہ اس صورت میں گرافیکل ہوگا جب 2221 گرافیکل ہوگا، وہ اس صورت میں گرافیکل ہوگا جب 1111 گرافیکل ہوگا، اور وہ گرافیکل ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. اب آپ الٹا چلنے کی کوشش کریں کہ جب آپ نے 1111 بنا لیا گراف تو اب آپ ایک ورٹیکس اس میں ایڈ کریں، اور اب آپ ناظرین خود سوچ سکتے ہیں کہ اس ورٹیکس کو آپ کن کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کہ 2211 کا سیکوینس بن جائے. اب آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے وہ گراف جو 2211 کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی. اب الٹا چلنا میرے خیال میں آسان ہو جائے گا اب. یس. اور اگر 2211 کا گراف آپ بنا سکتے ہیں تو پھر 332222 کا گراف بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر 332222 کا گراف آپ بنا سکتے ہیں تو 444332 کا گراف بھی بنا سکتے ہیں. اور ناظرین جیسا کہ کومل نے شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ جو گراف فائنلی آئے گا یہ ہو سکتا ہے مختلف آئیں، مختلف لوگوں کے مختلف گراف آئیں، وہ نان آئسومورفک ہوں، وہ نان ایکول تو ہوں گے ہی، نان آئسومورفک بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو ناظرین یہ دوبارہ سے ہم وہی چیز آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو اوریجنل سیکوینس تھا وہ آپ کو دیا ہوا تھا، اگر وہ گرافیکل ہے تو پھر یہ گرافیکل ہونا چاہیے، تو پھر یہ گرافیکل ہونا چاہیے. تو آخر میں 1111 آ گیا. اس کے بعد ہم واپس چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ ہم 2 راستوں سے جا سکتے ہیں، انفیکٹ کافی سارے راستوں سے جا سکتے ہیں ان جنرل، اور جو فائنلی آپ کے پاس گراف آئے ہیں وہ مختلف گراف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہمارے پاس ایک طریقہ آ گیا. اس طریقے میں کافی ایف اینڈ بٹس ہیں، اس کو پروف کرنا بھی ابھی باقی ہے، لیکن آپ کو ایک فیلنگس ہو جانی چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی سیکوینس دیا ہوا ہو تو آپ اس پہ آپریشن پرفارم کریں، وہ آپریشن پرفارم کرتے جائیں یہاں تک کہ ایک سمپل سیکوینس بچ جائے، اور وہ سیکوینس اتنا سمپل ہو کہ آپ اس کا گراف ویژولائز کر سکیں کہ یہ تو ہو گیا کہ ہاں بھئی یہ اس کا مطلب گراف بن سکتا ہے، اور پھر واپس جا کے آپ اس کا گراف کنسٹرکٹ کرتے جائیں. کومل آپ نے جو ابھی سوال ایک اور پوچھا تھا وہ یہ کہ ایس جی گرافیکل کب نہیں ہوگا. جی تو اس کے بارے میں ناظرین ہم نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ گرافیکل ایس جی کب گرافیکل ہوگا، یہ ہم نے نہیں بتایا کہ گرافیکل کب نہیں ہوگا. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ یہی آپریشن پرفارم کرتے جائیں کسی اور سیکوینس پہ جو کہ گرافیکل نہیں ہے، تو الٹیمیٹلی جو آپ کے پاس نمبرز آئیں گے ان میں کوئی نیگیٹو نمبر آ جائے گا. اور نیگیٹو نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر نیگیٹو نمبرز کا سیکوینس آپ کو دیا ہوا اور آپ سے کہا جائے کہ اس کا گراف کنسٹرکٹ کرو تو وہ آپ کسی صورت میں کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. تو اس کا آپ مطلب کا یہ جو اسٹیپ مائنس کرنے کا طریقہ ہے یہ ہم کب جا کے اس کو روکیں گے یا کب سٹاپ کریں گے؟ جب ہمارے پاس ایس ایچ میں کوئی زیرو آ جائے گا. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ یا تو اس وقت اس کو روک دیں اگر آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتی ہیں کہ بھئی یہ سیکوینس تو واقعی میں ریکگنائز کر سکتا ہوں، اس کا یہ گراف ہے. آپ یہ اور یہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس یہ ایکسپیرینس آئے گا تو پھر آپ کو آگے جانے کی بہت آگے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اس کو اس وقت تک چلاتی جائیں جب تک کہ یا تو سارے ونز نہ آ جائیں یا زیرو نہ آ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کریں جہاں آپ اس کا گراف بنا سکیں. تو اب ناظرین ہم 2 کلیمز یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کلیمز کی بیسس پر ہمارے پروفز کنسٹرکٹ ہوں گے. کلیم نمبر 1 آپ کو جیسا کہ سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے اس میں ہم یہ پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہی جو ہم نے ابھی کہا تھا کہ اگر ایس ایچ گرافیکل ہے، ایس ایچ وہ سیکوینس ہے جس پہ وہ ہم آپریشن پرفارم کرتے ہیں. گراف آپ کا اوریجنل سیکوینس ایس جی تھا، اس سے آپ نے ایس ایچ بنایا وہ مائنس کرنے کے بعد نا. تو ہم یہاں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اف دا نیو سیکوینس ایس ایچ از گرافیکل
دین دا اوریجنل سیکوینس ایس جی از گرافیکل، اس کو ہمیں پروو کرنا پڑے گا. اور دوسرا کلیم ہمارا یہ ہے کہ اگر ہمارا اوریجنل سیکوینس ایس جی از گرافیکل تو پھر ہمارا نیو سیکوینس ایس ایچ از گرافیکل. یہ دونوں کلیمز ہمیں ثابت کرنے پڑیں گے آگے چلنے کے لیے. تو یہی آپ کو اس سلائیڈ میں دکھا رہے ہیں ہم. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیم 1 کے اندر، اب آپ دیکھیں اس کلیم 1 کو پروو کرنے کے لیے ہم پروو کب ہوگا کلیم 1؟ جب ہم یہ ریکوائرمنٹس پوری کر دیں. یہ اس سلائیڈس پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہم کیا پروف کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر ایس ایچ گرافیکل ہے تو پھر اوریجنل سیکوینس ایس جی بھی گرافیکل ہے. اگر ایس ایچ گرافیکل ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایس ایچ آپ کو دیا ہوا ہے اور ساتھ یہ کہا ہوا ہے کہ وہ گرافیکل ہے، تو اس کا مطلب اس کا گراف بھی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تو اف والی اسٹیٹمنٹ ہے نا. اف کے لوازمات تو آپ کو پورے کرنے پڑیں گے کہ آپ کو ایس ایچ بھی دیا ہوا ہے، سیکوینس دیا ہوا ہے، اور آپ کو اس کا گراف بھی دیا ہوا ہے. تو پھر آپ اگر کسی طریقے سے آپ اس کا گراف جی بنا دیں، اور آپ کو ایس جی بھی دیا ہوا ہے، آپ کو ایس ایچ دیا ہوا ہے، آپ کو ایس جی دیا ہوا ہے، اور آپ کو ایچ گراف دیا ہوا ہے ایس ایچ کے کورسپونڈنگ، تو پھر آپ نے گراف جی کنسٹرکٹ کرنا ہے. اگر آپ یہ کنسٹرکٹ کر سکیں، اگر آپ کوئی ایسا الگورتھم ڈیزائن کر دیں کہ آپ جو آپ کو یہ گارنٹی دے دے کہ وہ گراف جی کنسٹرکٹ ہو جائے، تو ہم نے کلیم 1 پروف کر دیا. یہ ناظرین یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. الگورتھم تو ہم بعد میں ڈیزائن کریں گے، لیکن یہ لنک جو ہے کہ ہم کس طرح سے الگورتھم ڈیزائن کر کے ایک چیز پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب یہ ہوا، ابھی ہم نے پروف تو نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا جیسا کہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ایس ایچ دیا ہوا ہے، آپ کو ایس جی دیا ہوا ہے، آپ کو ایچ گراف دیا ہوا ہے، اور اب آپ ایک الگورتھم ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو گراف جی بنانے میں مدد کرے. تو اگر آپ یہ کر سکیں، ایسا الگورتھم ڈیزائن کر سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کنسٹرکٹیولی آپ نے پروف کر دیا اس کلیم کو. آپ کومل کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ کہ ایک ڈیزائن کیا ہوا الگوریدم آپ کو پروف کیسے دے سکتا ہے؟ یہ کنسٹرکٹیو پروف ہے جو کہ پیرنٹلی انڈکشن کے طور پہ ورک کر رہے ہیں. جی ناظرین، کومل نے بالکل صحیح کہا کہ یہاں پر ہم جس طرح سے فارمل پروفس کیے جاتے ہیں اس طریقے سے شاید نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو ہم ایک چیز ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کنسٹرکٹ بھی کر کے دکھا رہے ہیں وہ گراف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جیسا کہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں الگورتھم 3.2 ہم نے ڈیزائن کرنا ہے، اور اس الگورتھم کے اندر ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ان پٹ ایک سیکوینس ایس ایچ بھی ہمیں دیا ہوا ہے، ایک ڈگری سیکوینس ایس جی بھی ہمیں دیا ہوا ہے، گراف ایچ بھی ہمیں دیا ہوا ہے، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اوریجنل گراف ڈرا کر کے آپ کو دکھا دیں اگر یہ ساری لوازمات ہمارے پاس موجود ہوں، اور اس کا بیسک آئیڈیا ہمیں ڈیزائن کرنا پڑے گا. تو کومل آپ کے خیال میں ایک سمپل سا آئیڈیا اس الگورتھم کو ڈیزائن کرنے کے لیے کیا ہوگا اگر آپ کے پاس گراف ایچ دیا ہوا ہے، ایس ایچ دیا ہوا ہے، اور ایس جی دیا ہوا ہے؟ جیسا کہ آپ نے پہلے سجیسٹ کیا تھا کہ ایک گرافیکل سیکوینس لیں، اس کے اندر ایک ورٹکس ایڈ کریں اور اس کو 4 ہائیسٹ یا اگر 4 ڈگری ہے تو 4 پریسیڈنگ ہائیسٹ ڈگری ورٹیسز کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. تو ناظرین جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ کومل کا جو بیسک آئیڈیا، سمپل آئیڈیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمپلیکیشنز آ جائیں بیچ میں، لیکن یہاں سے یہ سٹارٹ کرنے کے لیے بڑی اچھا ایک سٹیپنگ سٹون ہے. آپ کے سامنے آپ دیکھیے ناظرین، اس میں آپ کو ایس ایچ بھی دیا ہوا ہے جو 332211 ہے، گراف ایچ بھی آپ کو دیا ہوا ہے، اور اب آپ کے پاس ایس جی ہے اور گراف جی آپ نے ڈرا کرنا ہے. اور کومل نے جو آپ کو سجیسٹ کیا الگورتھم وہ یہ ہے کہ آپ ایک نیا ورٹیکس ایڈ کریں، اور اس کی ڈگری 4 ہونی چاہیے. ڈگری 4 کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے 4 ہونی چاہیے کہ جی کے اندر جو میکسیمم ڈگری ورٹیکس ہے وہ 4 ہے، ایس جی کے اندر جو میکسیمم ڈگری ورٹیکس وہ 4 ہے، اور اس 4 کو آپ جو ایس ایچ کے اندر جو پہلے 4 ورٹیسز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیں. تو اس کا مطلب یہ گراف جی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ اس سے لگتا ایسا ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن مسئلہ غالباً اتنا آسان نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر یہی گراف ایچ آپ کو دیا ہوا ہے، ایس ایچ بھی آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن اب ایس جی میں تھوڑا سا مختلف کر دیتا ہوں،
اور ایس جی کو میں نے اب چینج کر کے 4443221 کر دیا. اب یہ اگر ہو تو پھر آپ کو تھوڑا سا مسئلہ پڑے گا. کومل نے یہ کہا تھا کہ جو 4 ڈگری کا ورٹیکس آپ ایکسٹرنلی ایڈ کر رہے ہیں, نیا ورٹیکس ایڈ کر رہے ہیں, ان کو آپ پہلے جو 4 ورٹیسز ہیں ایس ایچ کے اندر ڈگری سیکوینس اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ آنکھیں بند کر کے پہلے 4 لے لیتے تھے اور ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے. اب اگر آپ ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ تو آپ نے کنیکٹ نہیں کرنا. تو ہمیں پرابلم تو سمجھ آ گئی ہے, لیکن اس کا کیا سولوشن کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سولوشن آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں, جب آپ کو ایس جی دیا ہوا ہے اور آپ کو ایس ایچ بھی دیا ہوا ہے, آپ کو ایچ گراف بھی دیا ہوا ہے. اب آپ ایس جی کو ذرا غور سے اگر دیکھیں تو ایس جی اور ایس ایچ میں ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. اور وہ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلا ورٹیکس ایس جی کا پہلا نمبر جو ہے وہ 4 ہے, اس کو ہم وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور جو نیکسٹ 4 ورٹیسز ہیں ان میں سے 1 سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں, جب ہم نیکسٹ 4 ورٹیسز میں نیکسٹ 4 نمبرز میں سے 1 سبٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ 332121 آ جاتا ہے. اس کو جب ہم سارٹ کرتے ہیں تو پھر ایس ایچ آتا ہے. تو اور ایس ایچ کے اندر وہ انفارمیشن پھر غائب ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم نے سارٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو جو چھوٹی سی بات ہے جس میں آپ کا کوئی ٹائم ضائع نہیں ہوگا اور اس سے کوئی خاص انٹیلیجنس بھی نہیں ہے, بہت آسان سی بات ہے کہ آپ اس کو سارٹ نہ کریں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایس جی کے اندر وداؤٹ مطلب یہ کہ اس میں سے پہلا ورٹیکس آپ نے ہٹا دیا اور اس کے بعد آپ نے 1 سبٹریکٹ کر دیا اور سارٹ نہیں کیا. یہ اب آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ ایچ کے اندر کون سے ورٹیسز کے ساتھ آپ نے نیا ورٹیکس ایڈ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک ورٹیکس ڈگری 3 کا ہوگا جس کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے, وہ آپ اس میں سے ڈھونڈ لیں. ایک اور ورٹیکس بھی ڈگری 3 کا ہوگا, ایک ورٹیکس ڈگری 2 کا ہوگا اور ایک ورٹیکس ڈگری 1 کا ہوگا جس کے ساتھ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. تو اس چھوٹی سی خیال سے, اس چھوٹے سے کنسیڈریشن سے آپ یہ مسئلہ تو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم ایک ایسا الگوریتھم ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ایس ایچ دیا ہوا ہو, ایس جی دیا ہوا ہو, گراف ایچ دیا ہوا ہو, تو ہم گراف جی ڈیزائن کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر ایچ گرافیکل ہے تو پھر گراف جی بھی گرافیکل ہوگا. اس میں مسئلہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایس ایج تو ہمیں آلریڈی سارٹیڈ ملا ہے. جی, اور جب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ انفارمیشن غائب ہو گئی تھی تو ہم نے یہ کیا کہ ایس جی پہ ہم دوبارہ سے گئے, وہاں سے وہ آپریشن دوبارہ پرفارم کیا اور سارٹ نہیں کیا. اگر سارٹ کریں گے تو پھر ایس ایچ ہمیں مل جائے گا. اور وہاں سے ہم نے یہ انفارمیشن نکالی کہ کس ورٹیسز کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ ہمیں گراف جی مل جائے. تو یہ کلیم تو ہم نے ثابت کر دیا. اب ہم کلیم 2 کی طرف آتے ہیں, اور وہ یہ تھا کہ اگر ایس جی گرافیکل ہے تو پھر ایس ایچ گرافیکل ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں اب اس وقت کیا چیز ہمیں ان پٹ کیا ہوگا, ان پٹ ہمارے پاس ایس جی بھی ہوگا, ہمارے پاس ایس ایچ بھی ہوگا اور گراف جی بھی ہوگا. اور اب ہمیں گراف ایچ ڈرا کرنا ہوگا. ہمیں یہ کچھ کرنا ہوگا جیسا کہ آپ کو سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے, اور دوسرے الفاظ میں ہمیں الگوریتھم 3.3 ڈیزائن کرنا ہوگا جس کی ان پٹس آپ کے سامنے ہیں اور جس کی آؤٹ پٹس بھی آپ کے سامنے ہیں. تو کومل, آپ کے خیال میں اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں ہم نے کیا کوئی اپنے ناظرین کو کوئی الگوریتھم سجیسٹ کیا تھا کہ ہم کیا کریں؟ اگرچہ ہو سکتا ہے وہ الگوریتھم میں کچھ خامی ہو, لیکن ہم نے کچھ پرووکیشن تو کی تھی نا. جی, آپ کا جو طریقہ ہے کہ ہم ایک ورٹیکس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کی 4 پریسیڈنگ ورٹیسز کی ڈگریز کم کر دیں, اس میں ایک یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہم نے ورٹیکس نکالا ہے وہ ہو سکتا ہے 4 ہائیسٹ سے کنیکٹڈ نہ ہو بلکہ کسی اور چارٹ سے کنیکٹڈ ہو. تو اس کیس میں ہمارا جو سیکوینس ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ہاں, تو اس میں کومل 2 چیزیں آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ جو سیکوینس پہ جو ہم آپریشن پرفارم کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہائیسٹ نمبر کو نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہائیسٹ میں سے 1 سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. یہ تو ایس جی ایس ایچ میں ٹرانسفارم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو گراف جی اس طرح کا دیا ہوا ہے کہ اس میں جو ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس ہے وہ ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس سے باقی والوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے, تو پھر گراف ایچ نہیں بنے گا. جو گراف ایچ بنے گا وہ پھر جو ایس ایچ ہے اس کے کورسپونڈنگ نہیں بنے گا. تو اس میں مثال کے طور پہ یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں تو ہم نے آپ کو ایسا گراف دیا ہوا ہے جس میں اگر آپ یہ سمپل الگوریتھم لگائیں
تو آپ کا جو گراف ایچ بنے گا وہ ایس ایچ کو کورسپونڈ کرتا ہوگا. لیکن جو سیکنڈ ایگزامپل ہے اس میں آپ دیکھیں, اس میں جو ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس ہے وہ لوئسٹ ڈگری ورٹیسز کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے. تو اب اگر آپ ریموو کرنے کی کوشش کریں گے ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس کو, تو جو ڈگری سیکوینس بنے گا وہ ایس ایچ کے کمپیٹیبل نہیں ہوگا. تو اس میں اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا چاہیے. کومل, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کچھ سجیسٹ کریں نا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے میں یہ پوچھوں, ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ناظرین, جس میں ڈگری سیکوینس آپ کو دیا ہوا ہے. ڈگری سیکوینس آپ کے سامنے کافی لمبا ڈگری سیکوینس ہے. اس میں 5 آتا ہے, اس کے بعد 4 4 4 4 4, اس کے بعد 5 دفعہ 1 آتا ہے. اس کے کورسپونڈنگ 2 مختلف گراف ڈرا کیے ہوئے ہیں اسی ڈگری سیکوینس کی کورسپونڈنگ. یہ بھی ایک مزیدار چیز ہے کہ 2 مختلف گراف ڈرا ہوئے ہوئے ہیں. جو بلو گراف ہے, جو لیفٹ گراف ہے, اس میں جو ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس ہے وہ اس کے بعد کے جو ہائیسٹ ڈگری ورٹیسز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. لیکن جو دوسرا گراف ہے, جو یلو گراف ہے, اس میں دوسری ایکسٹریم ہے, اور وہ ایکسٹریم یہ ہے کہ جو آپ کا ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس ہے وہ تمام کے تمام لوئسٹ ڈگری ورٹیسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اب اگر آپ اس ڈگری سیکوینس کے اوپر وہ آپریشن پرفارم کرتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 کو ہٹا دیتے ہیں اور 1 اس میں سے سبٹریکٹ کر دیتے ہیں, تو ایک خاص ایس ایچ آ جاتا ہے. وہ ایس ایچ جو آئے گا, یہ آپریشن اگر آپ بلو گراف کے اوپر لگائیں کہ ڈگری 5 کا ورٹیکس ریموو کر دیں, تو جو اب گراف آئے گا وہ ایس ایچ کو کورسپونڈ کر رہا ہوگا. لیکن یلو گراف میں یہ اس کو کورسپونڈ نہیں کر رہا ہوگا. تو یہ ایک ہمارے پاس مسئلہ آ گیا. اب آپ ناظرین آپ بھی سوچئے, میں کومل سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں سوچ کے کچھ بتائیں اس کے بارے میں. اب ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہم کلیم ایک اور کریں گے, ایک چھوٹا سا کلیم اور کریں گے, ایک چھوٹا سا الگورتھم ڈیزائن کریں گے, اور وہ یہ ہوگا کہ گراف ہمارے پاس جو دیا ہوا ہے اس کو ہم ایف کہتے ہیں, جس کا سیکوینس ایس ایف ہے یا ایس جی ہے. اور اس کے اندر مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس, اگر تو جو ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس ہے وہ نیکسٹ ہائر ڈگری ورٹیسز سے کنیکٹڈ, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ لوور ڈگری ورٹیسز سے کنیکٹڈ ہے تو پھر ہم کلیم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ ایسے گراف میں کنورٹ کر سکتے ہیں جس میں ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس جو ہے وہ لوئسٹ ڈگری ورٹیسز سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا بلکہ ہائیسٹ ڈگری ورٹیسز سے کنیکٹڈ ہوگا. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم گراف کو ہی ٹرانسفارم کریں. ہم بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمیشہ ایک ایسے گراف میں ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ گراف ہمارے پاس آ جائے, ہم ایک ایسا الگورتھم ڈیزائن کر لیں کہ یہ ٹرانسفارم ہو جائے اس گراف میں. اس گراف میں اگر آپ ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس کو ریموو کریں گے تو آپ کے پاس ایچ آ جائے گا, اور وہ ایچ جو ہے وہ ایس ایچ کے کورسپونڈنگ ہوگا. تو یہ ایک ایڈیشنل کام ہم کو کرنا پڑے گا یہ چیز ثابت کرنے کے لیے. تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا. اب یہ سوال یہ کہ وہ کیا الگورتھم ہوگا, تو ناظرین ذرا غور سے دیکھیں. اس میں جو پنک گراف ہے وہ گراف ایف ہے, اور ہم اس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں لیفٹ والے گراف کے اندر. ان دونوں گرافس کا ڈگری سیکوینس ایک ہی ہے, لیکن جو اوریجنل ہمارا گراف ہے وہ اس میں جو ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس ہے وہ کچھ لوئسٹ ڈگری ورٹیسز سے بھی کنیکٹڈ ہے, جبکہ آپ کا جو رائٹ گراف ہے وہ اس میں ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس جو ہے وہ صرف ہائیسٹ ڈگری ورٹیسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ہم اب کلیم کیا کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کا ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس ہے اس کو ہم V1 کہہ دیتے ہیں. تھوڑی سی ٹرمینالوجی آپ کو تکلیف دہ ہے لیکن آپ کو سوچنی پڑے گی, یاد رکھنی پڑے گی. اس کو ہم V1 کہہ رہے ہیں, اور اس کو VJ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے تھا. VJ ایک ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس ہے, اس کو ہم VJ کہہ رہے ہیں. V1 VJ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, جبکہ یہ VN کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو کہ لوور ڈگری ورٹیکس ہے, اور لوور ڈگری ورٹیکس کی ویلیو کی ڈگری 2 ہے. VJ جس کے ساتھ اسے کنیکٹ ہونا چاہیے تھا اس کی ڈگری 4 ہے, اس کے ساتھ تو یہ کنیکٹڈ ہے نہیں. V1 ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس تھا جس کو ہم ریموو کرنا چاہیں گے. اب آپ دیکھیں ہم کلیم یہ کرتے ہیں کہ اس گراف میں ضرور ایک ایسا ورٹیکس ہوگا VN جو V1 سے بھی مختلف ہوگا, VJ سے بھی مختلف ہوگا, اور VK سے بھی مختلف ہوگا. اور اس میں خاص بات کیا ہوگی, اس ورٹیکس میں VN میں خاص بات کیا ہوگی, وہ خاص بات یہ ہوگی کہ وہ VK کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگا. تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کو VN ایک ایسا ورٹیکس ہمیشہ ضرور مل جائے گا, یہ گارنٹی ہوگی. اور وہ دیکھتے ہیں کہ گارنٹی کیوں ہوگی, کہ وہ VJ کے ساتھ تو کنیکٹڈ ہو لیکن VK کے ساتھ کنیکٹڈ
نہ ہو. اس کی گارنٹی کیا ہوگی؟ کیوں ایسا ہمیں ورٹیکس ضرور مل جائے گا؟ ہمیں وی این ہمیشہ اس لیے ملے گا کیونکہ وی این جو ہے وہ لوئر سے کنیکٹڈ نہیں ہوگا بلکہ لوئر سے تھوڑے سے زیادہ ورٹیکس کے ڈگری سے کنیکٹڈ ہوگا. اور ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ اگر وہ دونوں ایکول ہوں گے یا اس سے کم ہوگا تو پھر تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ارائز ہوگا. آپ کو کہنا یہ چاہیے یا آپ مطلب ناظرین کو سمجھنا یہ چاہیے کہ وی این جو ہے وہ ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اور لوئسٹ ڈگری جو وی کے تھا اس کے ساتھ کنیکٹڈ اس لیے نہیں ہوگا کہ وی کے کی ڈگری کم ہے اور وی جے کی ڈگری زیادہ ہے. اگر تو وی کے کی ڈگری زیادہ ہوتی تو پھر تو مسئلہ ہی نہ ہوتا. تو مسئلہ اس وجہ سے ہوا کہ وی ون جو تھا وہ لوئر ڈگری ورٹیکس سے کنیکٹڈ تھا اور ہائر ڈگری ورٹیکس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تھا. اس وجہ سے آپ کو وی این ایسا ورٹیکس ضرور مل جائے گا جو ہائر ڈگری ورٹیکس کے ساتھ تو کنیکٹڈ ہوگا لیکن لوئر ڈگری ورٹیکس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگا. جب یہ آپ کو مل جائے گا تو آپ 2 ایجز ریموو کریں اور 2 ایجز ایڈ کر دیں اور اب آپ کو نیا گراف جی مل گیا جس گراف میں آپ کا وی ون جو ہے وہ ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. یہ بالکل ممکن ہے کہ آپ کو یہ اسٹیپ کئی دفعہ کرنا پڑے گراف کے اندر. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ والا گراف جس کو ہم نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا، یلو والا گراف جو کہ ایک ایکسٹریم پر تھا کہ ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس جو تھا وہ سارے کے سارے لوور ڈگری ورٹیسز کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وی ون اور وی جے اور وی این کس طرح سے آپ کے سامنے ہے. وی ون آپ کو نظر آ رہا ہے، وی جے بھی ہے، وی این بھی ہے اور وی کے بھی ہے. تو وی ون جو ہے وہ وی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جبکہ وی جے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. تو اب آپ کو ایک ایسا ورٹیکس مل جائے گا وی این جو وی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوگا. اور وی کے ساتھ کنیکٹڈ ہم کیوں اس چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ وہ وی کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو؟ تاکہ ہم یہاں پہ ایک ایج ڈال دیں اور ڈگری سیکوینس بھی وہی رہے جو پہلے تھا اور گراف میں تھوڑی سی امپروومنٹ آ جائے. امپروومنٹ کیا ہے کہ ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس جو ہے وہ نیکسٹ ہائر ڈگری ورٹیکس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. تو ناظرین دیکھیں جب یہ ہمیں مل جاتا ہے ورٹیکس وی این تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. یہ دیکھیں کس طریقے سے آہستہ آہستہ ورٹیکس 5 جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے ہائر ڈگری ورٹیسز کے ساتھ. اور یلو ایجز وہ ایجز ہیں جن کو ہم ڈیلیٹ کرتے جا رہے ہیں اور ڈگری سیکوینس بھی اس گراف کا وہی رہتا ہے جو پہلے تھا. یہ پہلا اسٹیپ دیکھیں. اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ہمیں یہ اسٹیپ کرنے پڑیں گے یہاں تک کہ یہ پورا کا پورا گراف جو ہے یہ ٹرانسفارم ہو جائے گا ایک ایسے گراف کے اندر انفیکٹ بلو گراف بن جائے گا. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گراف بھی آپ کے پاس ہوگا جی گراف اس میں ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس جو ہے وہ نیکسٹ ہائر ڈگری ورٹیسز کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہوگا. اور چونکہ یہ ایشورنس ہمارے پاس ہے اور اگر ایشورنس نہیں ہوگی تو ہم اس کو ہمیشہ کنورٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اگر ہمارے پاس جی گراف ہے، ایس جی ہمارے پاس ہے، ایس ایچ ہمارے پاس ہے تو اس کے کورسپونڈنگ آپ کو گراف ایچ مل سکتا ہے. سیکنڈ کلیم بھی ہم نے ثابت کر دیا. ایک سمری اگر میں دکھانا چاہوں کلیمز کی، کلیم 1 کے لیے آپ کو الگوریتھم 3.2 چاہیے ثابت کرنے کے لیے، کنسٹرکٹیو پروف چاہیے. الگوریتھم کلیم 2 کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو الگوریتھم 3.3 اینڈ 3.4 دونوں چاہیے. 3.3 اس لیے چاہیے کہ پہلے آپ سے کنورٹ کریں اور اس کے بعد پھر آپ اس میں سے ریموو کر کے ہائیسٹ ڈگری ورٹیکس کو ریموو کریں اور آپ کو گراف ایچ مل جائے گا. ناظرین اب آپ دیکھیے کہ یہ ڈگری سیکوینس کا جو کانسیپٹ تھا بڑا مزیدار تھا، بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک نیا کانسیپٹ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ریگولر گرافس کے بارے میں ہے. ہم ریگولر گراف وہ گراف ہوتے ہیں جن کی ہر ورٹیکس کی ڈگری برابر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کا ڈگری سیکوینس بنانے کی کوشش کریں تو وہ ڈگری سیکوینس کچھ اس طرح سے بنے گا کہ اگر کے ریگولر گراف ہے تو اس کا مطلب ہر ورٹیکس کی ڈگری کے ہے تو اس کا مطلب کے ریپیٹ ہوگا اتنی دفعہ جتنے کے نمبر آف ورٹیسز ہیں. کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کے ریگولر گرافس کے جتنے بھی گرافس یا سیکوینسز بنتے ہیں وہ سارے آپس میں آئسومورفک ہوں؟ ہاں کمل یہ آپ نے اچھا سوال پوچھا اس لیے کہ جو ڈگری سیکوینس بنے گا وہ تو اگر 4 ریگولر گراف ہے جیسے کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک 4 ریگولر گراف 9 ورٹیسز کا گراف ہے تو اس کا ڈگری سیکوینس تو برابر ہے سب کا نا. 4 کو ریپیٹ کرتے جائیں آپ 9 ٹائمز. اور اگر آپ ویژولائز کرنے کی کوشش کریں اور سوچیں ذرا کہ ایک ایسا گراف جس میں ہر ورٹیکس کی ڈگری 4 ہے اور 9 ورٹیسز ہیں تو کیا وہ گراف بہت ہی سیمیٹریکل گراف ہوں گے وہ، لیکن کیا وہ آئسومورفک بھی ہوں گے ایک دوسرے کے یا نہیں؟
میری انٹیوشن تو یہی کہتی ہے کہ آئسومورفک ہوں گے، کہ کسی نہ کسی طرح ورٹسیز کو ری ارینج کر کے وہ ایک دوسرے کے برابر کیے جا سکیں گے۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا فرق ضرور آ جاتا ہے، وہ چھوٹا سا فرق کیوں نہ ہو، چاہے وہ فرق اس طرح سے ہو کہ ایک ٹرائنگل بن رہی ہے اس گراف میں، یا اس میں ایک ریکٹینگل بن رہا ہے، کتنی ٹرائنگل بن رہی ہیں، یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی فرق ایسا ضرور مل جاتا ہے جس کی بیسس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گراف آئسومورفک نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے ایڈجسنسی میٹرکس میں اگر آپ ری لیبلنگ کرنے کی کوشش کریں اور مختلف طرح سے ری لیبل کرنے کی کوشش کریں، ساری پاسبل کمبینیشنز ٹرائی کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ اس میں ٹائم تو بہت لگے گا، لیکن بائی ڈیفینیشن ہم اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہ آئسومورفک نہیں ہوتے، یا ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ایک چھوٹی سی پراپرٹی ہے، اور آپ اگر اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی پراپرٹی ضرور نکال سکتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں واقعی وہ گراف آئسومورفک نہیں ہوتے، لیکن لگتے ایسے ہی ہیں کہ وہ آئسومورفک ہوں گے۔ ناظرین یہ آپ کے سامنے دو گراف بنے ہوئے ہیں جن کی ڈگری 4 کے برابر ہے۔ پہلا جو بلو گراف ہے اس کی ڈگری 4 کے برابر ہے، اور جو دوسرا گراف ہے وہ اس کا کمپلیمنٹ ہے اس گراف کا۔ تو اس میں تو آپ بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں اگرچہ ریگولر گراف ہیں، لیکن ایک 4 ریگولر گراف ہے اور ایک 3 ریگولر گراف ہے۔ اس میں تو آپ بڑی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئسومورفک نہیں ہے، اس لیے کہ ڈگری مختلف ہے ان سب کی۔ لیکن جن میں ڈگری برابر ہو ان میں جیسے کہ آپ نے کہا وہاں انٹیوشن جو ہے وہ شاید آپ کو سپورٹ نہیں کرتی یہ کہنے میں، تو یہ تو آئسومورفک نہیں ہے۔ اچھا ناظرین اب ہم اس ایپیسوڈ میں تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ دیر آر سم اسپیشل گرافس جس میں کچھ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں، زیادہ تر وہ ریگولر گرافس ہیں لیکن ارریگولر گراف بھی ہو سکتے ہیں جن میں خاص پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا گراف ہو جس کو آپ ری لیبل کر دیں اور جس طرح چاہیں ری لیبل کر دیں، لیکن وہ گراف اپنے آپ جو ری لیبل کرنے کے بعد جو گراف بنا ہے وہ اوریجنل گراف کے ایکول ہو، یا دوسرے الفاظ میں آپ جس طرح چاہیں ری لیبل کریں ان دونوں کے ایڈجسنسی میٹریسز ہمیشہ برابر رہیں۔ تو ناظرین ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ وہ گراف کس قسم کا ہوگا جس میں یہ پراپرٹی ہولڈ کرتی ہوگی، تھوڑا سا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں۔ وہ غالباً ریگولر گراف ہوگا، اور اگر وہ ریگولر گراف ہوگا تو وہ کس شکل کا ہوگا؟ کومل کیا خیال ہے آپ کا؟ آئی تھنک ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ صرف کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف ایسا ہو سکتا ہے اور کوئی گراف ایسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، آئی تھنک اور کوئی ایسا گراف نہیں ہوگا جس کو ہم ری لیبل کریں تو ہمیں وہی والا گراف مل جائے۔ تو یہ ناظرین ذرا سوچنے کی کوشش ہے، کومل نے بہت سخت سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اور کوئی گراف ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی گراف ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا کمپلیمنٹ اگر ہم لیں تو وہ ایگزیکٹلی ایکول آ جائے؟ نہیں، اس کیس میں وہ ایگزیکٹلی ایکول تو نہیں ہوگا، لیکن آئی تھنک آئسومورفک ہو سکتا ہے۔ آئسومورفک ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ اب آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ ہم ایک ایسے گراف کا سوچ رہے ہیں جو جس کا اگر آپ کمپلیمنٹ لیں، اور کمپلیمنٹ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ ایجز جو اس کے اندر تھیں وہ ہٹا دیتے ہیں اور جو ایجز نہیں تھیں وہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ اس کا کمپلیمنٹ جب لیں تو وہ اپنے اوریجنل گراف سے آئسومورفک ہو۔ یہ بھی ذرا سوچیے گا، اس ٹاپک کو ہم مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اچھا یہ چیز بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ اسپیشل گراف ایسے ہوتے ہیں جن میں آئسومورفزم کی ٹیسٹنگ پولینومیل ٹائم میں ہو سکتی ہے، یعنی کہ ہم ایسا ایک الگوریتھم ڈیزائن کر سکتے ہیں جس کے تحت ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ دونوں گراف آئسومورفک ہیں یا نہیں۔ ایکویلٹی تو ہم کسی بھی دو گرافس کی بڑی آسانی کے ساتھ پولینومیل ٹائم میں چیک کر سکتے ہیں، اگر وہ ایڈجسنسی میٹریسز ایگزیکٹلی برابر ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں گرافس ایکول ہیں۔ لیکن آئسومورفک ٹیسٹنگ جو ہے دو گرافس کی از اے ہارڈ پرابلم۔ از اے ہارڈ پرابلم۔ وہ این پی کمپلیٹ پرابلم تو غالباً نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی الگوریتھم اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ اگر کوئی نکالنے کی کوشش کریں تو بہت مزیدار بات ہوگی، لیکن ابھی تک ہمیں لیکن اسپیشل گرافس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ہم پولینومیل ٹائم میں یہ چیز چیک کر سکتے ہیں کہ کیا دو گرافس آئسومورفک ہیں یا نہیں، اور یہ وہ کون سے اسپیشل گرافس ہیں جس میں یہ ممکن ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو ناظرین آگے چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کچھ ریگولر گراف دکھا رہا ہوں اس وقت جو ایکول ہیں یا آئسومورفک ہیں، یہ آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے یا آپ نے سوچنا ہے ان کے بارے میں۔ اچھا ناظرین یہ اس وقت جو گراف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گراف ایسے ہیں، ان میں خاص پراپرٹی یہ ہے کہ یہ
ان تمام گرافس کے اندر ورٹیسز کی تعداد 8 ہے اور ڈگری ہر ورٹیکس کی ہر گراف کے اندر 4 ہے. تو اس کا مطلب یہ 4 ریگولر گراف ہیں اور یہ 4 ریگولر گراف میرے خیال میں اس سے زیادہ نان آئسومورفک گراف نہیں بن سکتے، یا دوسرے الفاظ میں اس میں سے کوئی بھی 2 گراف جو ہیں وہ آئسومورفک نہیں ہیں. یہ آپ چیک کرنے کی کوشش کیجئے گا کسی اچھے ٹائم پہ بیٹھ کے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا. آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کوئی سے بھی 2 گراف آئسومورفک نہیں ملیں گے. اور ہم یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نان آئسومورفک گراف نہیں بن سکتا جو 4 ریگولر ہو 8 ورٹیسز کا. اگر آپ بنانے کی کوشش کریں گے آپ بنا سکتے ہیں، اس کی شکل بھی ہو سکتا ہے مختلف ہو، لیکن وہ ان میں سے کسی نہ کسی گراف کے ضرور آئسومورفک ہوگا. ناظرین، ان میں سے ایک گراف ہم نے یہاں پہ دکھایا ہوا ہے اور یہ گراف آپ کو الحمرا اسپین کے اندر یہ 8 ورٹیسز کے 4 ریگولر گراف کے پیٹرنز، جیومیٹریکل پیٹرنز آپ کو بہت نظر آئیں گے. یہ فوٹوگراف میں نے وہیں سے لی ہے. ان کے جیومیٹریشینز نے، ان کے سائنٹسٹ نے ضرور اس طرح کے گراف سے فیسینیٹ ہو کے یہ پیٹرنز ڈیزائن کیے ہوں گے. تو اب ناظرین ہم تھوڑا سا ذکر کر دیں سیلف کمپلیمنٹری گرافس کا، اور اس کا ڈیٹیل ڈسکشن ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. اس کی مزیدار بات یہ ہے جس کا ہم پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کر چکے ہیں کہ ایک گراف جی ایسا گراف ہوتا ہے سیلف کمپلیمنٹری جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا کمپلیمنٹ لیں، سی جی لیں، تو وہ آئسومورفک ہو اپنے آپ کے ساتھ، جی کے ساتھ. اس میں جو مزیدار چیز ہے سیلف کمپلیمنٹری گرافس میں وہ یہ ہے کہ اس میں 3-4 کانسیپٹس آپس میں مل جاتے ہیں. اور وہ کون سے کانسیپٹس ہیں؟ کمپلیمنٹ کا کانسیپٹ اس میں آ جاتا ہے، ڈائریکٹلی آ جاتا ہے. اس میں گراف آئسومورفزم کا کانسیپٹ بھی ڈائریکٹلی آ جاتا ہے، اس لیے کہ ایک گراف اور اس کا کمپلیمنٹ آئسومورفک ہے. اس میں ڈگری سیکوینس بھی آ جاتا ہے کہ وہ کون سے ڈگری سیکوینسز ہوں گے جو پاسبل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں گراف کمپلیمنٹری گرافس کے لیے. اور اس میں ریگولر اور نان ریگولر گرافس کا بھی ایک بڑا مزیدار طریقے سے ایک کانسیپٹ بیچ میں آ جاتا ہے. تو یہ 4 یا 5 3-4 کانسیپٹس کو اکٹھا کر کے یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ انٹیگریٹ کر دیتا ہے ان سارے کانسیپٹس کو. لرننگ کے حوالے سے یہ ایک بڑا مزیدار کانسیپٹ بن جاتا ہے. ان گرافس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ذرا سوچنے کی تو کوشش کیجئے، آپ کچھ ایسے ریگولر گراف ڈرا کرنے کی کوشش کریں جو سیلف کمپلیمنٹری ہو. آپ کچھ ایسے ارریگولر گراف جو کہ نان ریگولر گراف جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جن کی ڈگری ہر ورٹیکس کی ڈگری برابر نہیں ہوتی، وہ بھی کچھ ڈرا کرنے کی کوشش کریں جو سیلف کمپلیمنٹری ہوں. دیکھیں 3 ورٹیکس کا گراف ڈرا کرنے کی کوشش کریں جو 4 ورٹیکس کا ٹرائی کرنے کی کوشش کریں، 5 ورٹیکس کا ٹرائی. دیکھیں آپ کہاں تک جا سکتے ہیں. اگر آپ ایک گراف بھی ڈرا کر لیں مختلف ورٹیسز کا تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا مزیدار ایکسائٹنگ ایکسپیرینس ہوگا. اب نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. ہم نے آپ کو کافی مواد دے دیا جو آپ کو مصروف رکھے گا، آپ کو ایکسائٹڈ رکھے گا، اور آپ یقیناً اس کو انجوائے کریں گے. جب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجیے. یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے، اشرف اقبال کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.